کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی 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 بہت اہم بات کی ہے بھائی نے. یہ آغا خانی سے مسلمان ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام میں جتنے فرقے ہیں سارے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور یہ ان کی شکایت نہیں, یہ بہت سے لوگوں غیر مسلم پہلے بھی شکایت کر چکے ہیں. ایک غیر مسلم نے تو مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, مختلف فرقے آ گئے. ایک نے کہا ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی, دوسرے نے کہا ہم بات کرتے ہیں, تیسرے نے ہم. کہہ رہے ہیں ہم اتنے کنفیوز ہوئے کہ میں تو باقی رہ گیا, باقی سارے واپس کنورٹ ہو کے غیر مسلم بن گئے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں اور کسی فرقے کی سننے کی کوشش نہ کریں. تبلیغی جماعت فرقہ واریت سے پاک ہو کے خالص اسلام کو فوکس کر رہی ہے. ادھر ادھر آپ گئے نا, قرآن و سنت کے نام پہ لوگ الو بنائیں گے اور اتنا کنفیوز, کیونکہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا ان کے بھی درجنوں فرقے ہیں. آپ کو لگے گا یہ ایک ہیں, لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے پتہ چلے گا یہ ایک الگ جماعت ہے, یہ ایک الگ جماعت ہے, یہ ایک الگ جماعت ہے. اس کے اندر فرقیاں ہیں بہت ساری, فرقے در فرقے ہیں. تو دیکھو اسلام آج کا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے آیا ہے نا. صدیوں سے جو اسلام جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے. آج جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو صدیوں سے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا, فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے, کہیں فقہ شافی کی شکل میں آیا, اور یہ سب ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شافی آپ کو اپنی طرف کھینچے یا حنفی آپ کو شافی سے ہٹائے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چاروں کیا ہیں؟ یہ درست ہیں. ان چاروں کے علاوہ آپ کسی کے پاس جاؤ گے نا, وہ کہے گا میں صحیح ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اس لیے ان چار فقہ میں سے حنفی, مالکی, شافی, حنبلی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں؟ برحق سمجھیں. یہی آسان ہے. ان کے مفتی پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ کو. باقی آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ فرد ہوگا, مسلک نہیں ہوگا. وہ ون مین شو ہوگا جو اپنی طرف بلا رہا ہوگا, لیبل اس نے لگایا ہوگا کہ میں فرقہ واریت کی نفی کر رہا ہوں. پہلے جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ تو یہ کنفیوژن میں نہیں جاتے تھے. جہاں حنفیوں کی اکثریت تھی وہاں جو مسلمان ہوئے آٹومیٹکلی کیا بن گئے؟ حنفی. ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو خود بخود شافی بن گیا, اس پہ حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. سعودیہ میں کوئی مسلمان ہوا تو حنبلی بن گیا, اس پہ بھی حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. ابو حنیفہ, مالک, شافی, احمد بن حنبل. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, شافی فقہ بھی ٹھیک ہے, حنفی بھی ٹھیک ہے, مالکی بھی ٹھیک ہے, اور حنبلی بھی. اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. ان کے علاوہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے نا, ایسی نفرتیں پھیلائیں گے نا, وہ ایسی نفرتیں سب علماء کے خلاف کہ آپ کو لگے گا یہ چار آدمی ٹھیک ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو صدیوں سے جو فقہ کو اسلامی حکومت خلافت عثمانیہ چلی, فقہ حنفی تھا اس میں. آج سعودی عرب میں آفیشلی فقہ حنبلی ہے. تو لا جو محفوظ ہے نا اسلام, وہ انہی چاروں فقہ کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس لا ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کرو گے؟ 4-6 چیزیں تو ملیں گی, رفع الیدین, ٹانگیں یا طلاق کا 2-4 مسئلے, اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے. باقی سارا ہماری کتابوں سے ہی لیا جاتا ہے. تو اس میں آسانی ہے. میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتاتا ہوں کہ چاروں فقہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں نا 99% ہیں, اور 1% وہ ہیں جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتے. آپ بتاؤ 1% ٹھیک ہے یا 99% ٹھیک ہے؟ اور ان 99 میں بڑے بڑے محدثین, فقہا, جنگی کمانڈر, محمود غزنوی, ٹیپو سلطان, سراج الدولہ, جتنے بڑے بڑے ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں. صلاح الدین ایوبی فقہ مالکیہ کو فالو کیا کرتا تھا. تو آپ کو جتنے کمانڈر ملیں گے سارے کسی نہ کسی فقہ. ابن حجر کو دیکھو, علامہ ابن حجر. آج کوئی اہل حدیث ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, جب بھی وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہے گا تو وہ ابن حجر کا محتاج ہوگا, جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. ابن حجر کو نکال دو گے نا آپ ڈکشنری سے, آپ حدیث میں گونگے بہرے بن جاؤ گے. علامہ ناصر الالبانی جو سلفی عالم تھے, ان کی 99% تحقیقات ابن حجر پر موقوف ہیں, اور علامہ ابن حجر کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ شافعی تھے, وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. اب اگر آپ کہو گے شافی فقہ کو میں نہیں مانتا, تو اس کا مطلب ابن حجر کیا ہو گئے؟ غلط. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ریاض الصالحین ہے, پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے, یہ شرح المہذب جو فقہ شافی کی سب سے طویل ترین کتاب ہے, اس کے مؤلف ہیں علامہ نووی. یہ بھی شافی تھے. جتنے بڑے بڑے علامے آپ کو نظر آئیں گے وہ تو سارے یہی تھے. تو یہ سارے غلط. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے,
تو اس لیے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے چاہیے ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے. اب فالو کس کو کرے بھائی؟ جو جس ملک میں فقہ رائج ہے اس کو فالو کرے, اس میں آسانی ہے کیونکہ اس میں اس کے مفتیان کرام ملیں گے, مسائل آپ کو بتا دیں گے. اور ان فقہا میں جو اختلاف ہے وہ بھی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں, اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے. وہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں, یہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں فجر میں, وہ بھی ظہر کی 4 رکعتیں, ان کی بھی 4, وہ بھی 5 نمازیں, ان کی بھی 5, وہ بھی رمضان کے روزے, وہ بھی زکوٰۃ. تو بیسک چیزیں تو سب کی کامن ہیں, تھوڑے تھوڑے جا کے اختلاف آئیں گے, وہ تو صحابہ میں بھی تھے. سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, بس توبہ کر لیں کافی ہے, ٹھیک ہے نا, توبہ کر لیں کافی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہ بات جب آپ گھوم پھر کے مختلف فرقوں کو ٹیسٹ کرو گے نا تو نتیجے میں ادھر ہی آؤ گے جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں ابھی فقہ حنفی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اگر میں فقہ حنفی کی دعوت دے رہا ہوتا تو میں فقہ شافعی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ حنبلی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ مالکی کو غلط قرار میں کہتا ہوں جو 99% امت جس کو فالو کر رہی ہے, اور اب 99 ہو گئے ورنہ پہلے تو 100% تھے, سوائے اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی ایک آدھ آدمی, تو پوری امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہو سکتی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا اکثریت کو فالو کرو گے, اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے. اہل اسلام کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. اہل اسلام جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے, اچھی. تو اتنی بڑی امت حرمین میں بھی, اور انڈونیشیا, ملیشیا, برما میں گیا ہوں, 100% لوگ حنفی ہیں برما میں, 100% لوگ, کیونکہ جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا. کہ یہ بعد میں تبلیغ کر کے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ حنفی بنایا گیا ہے؟ بھائی وہ آیا ہی اسلام فقہ حنفی میں. بنگلہ دیش میں حنفی, پورے انڈیا میں حنفی, پاکستان میں حنفی, اور افغانستان میں اسلامی حکومتیں جب بھی آئی ہیں فقہ حنفی کی شکل میں آئی ہیں. ایران میں جو سنی ہیں زیادہ تر حنفی ہیں, آذربائیجان جو روس کی ریاستیں وہاں حنفی ہیں. پھر آپ جاؤ گے دوسرے نمبر پہ, 50% دنیا میں فقہ حنفی ہے. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت کے علاوہ کو تو ہم پھر گمراہ مانتے ہیں نا, وہ تو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں. ان میں 50% لوگ حنفی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. پھر 30% لوگ شافعی ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو, جن سے میں نے براہ راست سنا ہے. میری بھی یہی تحقیق ہے, لیکن میں اپنی تحقیق کے نام پہ پیش کروں گا تو لوگ کلپ بنائیں گے چورن بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے رہا ہوں. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, اور 17% لوگ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں, 2% لوگ فقہ حنبلی کو. باقی تھوڑے سے لوگ رہ گئے, وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کر رہے, وہ ہر آدمی ایک اپنا فقہ ہے. اس سے مسئلہ پوچھو گے وہ کچھ اور بتائے گا. آپ دیکھو اکثر ٹی وی میں اہل حدیث کے 3-4 عالم اکٹھے نہیں آتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان سے اگر ڈیبیٹ کی جائے نا, ہر عالم کی اپنی رائے ہوگی اور وہ اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہا ہوگا اور وہ کہے گا یہی ہے قرآن و سنت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں, پاکستان میں پوچھیں گے جواب سیم, آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب. طلاق کا پوچھ لیں مثال کے طور پر, کوئی طلاق دے کے آپ نے مسئلہ پوچھا, 1 طلاق دی کسی نے یا 2 طلاقیں دی, آپ یہاں پوچھیں گے جواب سیم, انڈیا میں جا کے پوچھیں گے جواب سیم, آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب سیم. شام میں عربوں میں بہت سارے فقہ حنفی ہیں, عراق میں حنفی بہت ہے, عرب میں بھی بہت حنفی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں نا, بیت اللہ کی چابیاں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت تک ان کے پاس چابی رہے گی, وہ بھی حنفی ہیں. تو میں فقہ حنفی کے فضائل نہیں سنا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حنفیوں کو گمراہ کہتے ہیں نا, اس کا مطلب وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. وہ پوری امتی کو, اتنی بڑی تعداد کو آپ گمراہ قرار دے رہے ہو, تو یہ کیسے غیر مسلم کیسے ہضم کرے گا؟ غیر مسلم کہے گا تمہارے اسلام کو 1% لوگوں نے فالو کیا, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں, تو ہمیں کیا سکھاؤ گے اسلام؟ تو اتنی بڑی امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ بیسک مسائل کہیں سے بھی پوچھیں گے ایک ہی جواب ملے گا, ان کے علاوہ آپ پوچھیں گے ادھر کچھ اور ملے گا, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق کچھ اور ہوگی, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق صرف ایک رفع الیدین پر اتنا پوچھ لیں کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا نماز کا رکن ہے. میں اہل حدیث علماء کا بہت احترام کرتا ہوں, میں ان کو
اس معنی میں گمراہ نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. لیکن آپ پوچھ کے دیکھیں, ایک کے نزدیک سنت مؤکدہ, ایک کے نزدیک مستحب, ایک کے نزدیک واجب, ایک کے نزدیک نماز کا رکن. ایک اہل حدیث ہے یہاں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہہ رہے ہیں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں نے کہا تو رفع الیدین کرنا فرض ہے. کہہ رہے ہیں جب نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو وہ نماز ایسے ہی پڑھنی پڑے گی تو ہوگی جیسے, اور نبی نے آپ نہیں کر رہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی تو میری کیسے ہوگی؟ وہ میرے پیچھے نماز کو حرام سمجھتے ہیں. میں نے کہا وہ دوسرے اہل حدیث ہیں, وہ تو پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے نماز اور بڑا عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, بلکہ دوسرے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار کیوں نماز نہیں پڑھتے تم, جماعت کی نماز کس بیس پہ چھوڑ رہے ہو. تو جتنے ملیں گے نا آپ کو, ہر ایک کی قرآن و حدیث کی تحقیق دوسرے سے کیا ہوگی. طلاق کا مسئلہ آپ